بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نومبر بروز سوموار کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑا اسکیم ہے۔ اس میں ہر آڈیو امپورٹنٹ ہے، لیکن میرے نزدیک ایک آڈیو کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس آڈیو میں شریف خاندان اکیلا رسوا نہیں ہوا، اکیلا ایکسپوز نہیں ہوا، بلکہ شریف خاندان ایکسپوز ہوا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ابو کو ایکسپوز کیا ہے اور ساتھ ہی اپنی فیملی کو ایکسپوز کیا ہے، ساتھ ہی رسوا کروا دیا ہے نون لیگ کے تمام جو درباری صحافی ہیں، غلام صحافی ہیں، واٹس ایپ صحافی ہیں، نوکر چپڑاسی صحافی ہیں، ان ساروں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر کوئی ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی پیسے لے کر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی ذاتی اپنے کسی کو نوکریوں پہ رکھوا کے کوئی اس طرح کے کام لے کر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، یا کوئی نون لیگ سے پیسے لے کر، نون لیگ سے کوئی اس طرح کا مفاد لے کر نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، تو میرے نزدیک دونوں بدترین لوگ ہیں جو اس طرح سے پیسے لے کر کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں دونوں کو گھٹیا اور غلیظ ترین سمجھتا ہوں، صحافیوں کو جو کسی بھی پارٹی سے پیسے لے کر اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نون لیگ کا حامی صحافی کہ جی مجھے نواز شریف کا گورننس کا ماڈل پسند ہے، مجھے شہباز شریف کی گورننس کا ماڈل پسند ہے، نواز شریف کی گورننس کا ماڈل اس لیے پسند ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ لگاتا ہے اور ٹھیک ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، رائٹ ہے اس کا۔ میں ایسے صحافی کی عزت کرتا ہوں جو اس بنیاد پہ نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے کہ مجھے اس کا گورننس ماڈل پسند ہے، بالکل اس کا رائٹ ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستانی ہے، اس کا رائٹ ہے، اگر وہ نواز شریف کو پسند کرتا ہے اس کا رائٹ ہے۔ تو اگر کوئی آصف علی زرداری کو سمجھتا ہے کہ جی مجھے اس لیے آصف علی زرداری پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہنی حالت کا تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ جو آصف علی زرداری کا سپورٹر ہے، لیکن پھر بھی اس کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا دماغ موٹا ہے، جہالت ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں، لیکن رائٹ اس کا ہے۔ آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ تم آصف علی زرداری کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، اور کوئی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اس کا رائٹ ہے، نہیں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن مجھے ان صحافیوں پہ ہمیشہ اعتراض رہا ہے جو کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نواز شریف کا ماضی دیکھو، اس کی سیاسی پیدائش فوجیوں کی گود میں ہوئی ہے، اس کو پالا پوسا فوج نے اپنی گود میں، اس کو اقتدار میں فوج لے کر آئی، اس کو آئی جی آئی سے لے کر اس کے بعد تمام معاملات دیکھ لیں کیسے بے نظیر کو نکالا جاتا رہا، کیسے اس کو لایا جاتا رہا، 2013 کے الیکشن سے پہلے کہاں پہ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، کہاں یہ برقع پہن کر جاتے تھے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں۔ تو کیوں آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں؟ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک جو ہے وہ بوٹ سامنے نہیں کر دیا جاتا، یہ چاٹنے نہیں لگ جاتے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، نواز شریف بدل گیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے ان کو اقتدار ملا، بچہ جانتا ہے، کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے ارد گرد جس کو سب سے زیادہ ایز اے انسان سب کی ایک امپورٹنس ہے، قدر ہے، انسانیت کی قدر ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ کوئی ان پڑھ ہو جسے ہم کہتے ہیں چٹا ان پڑھ، جو ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو، وہ اگر آپ کے ارد گرد کہیں موجود ہے یا آپ اسے ملتے ہیں، اس سے بھی جا کے پوچھو کہ نواز شریف کو یہ نون لیگ کو کیسے اقتدار ملا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا ان کو کیسے اقتدار ملا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ تو ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے تھے، پھر جس طرح سے اقتدار میں آئے سارا سامنے تھا کہ کیسے آئے ہیں، کن کے بوٹوں کو چاٹ کر ہی آئے ہیں، کن کی مدد سے یہ آئے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، جب میں ویڈیو کر رہا ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو جائے تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں سپورٹ کروں گا اس فیصلے کو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی سپورٹ جاری رکھے گی، انڈیو اس کی سپورٹ جاری رکھے گی، ان کو مسلط رکھنے کے لیے اقدامات کرتی رہے گی، تب تک ظاہر ہے سوالات اٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ یہ آپ اگر زبردستی کسی کو ڈرا کے بھی رکھیں گے، خوف کا شکار کر کے رکھیں گے، کسی کو اٹھا لیں گے، اس پہ تشدد کریں گے، اس کی زبان بندی کروا دیں گے، اس کو ٹی وی سے آف ایئر کروا دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد آوازیں اٹھنا بند ہو جائیں گی؟ کیا اس کے بعد لوگ یہ اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حکومت کی بدترین کارکردگی، اس حکومت کے ظلم، اس حکومت نے جو کر چھوڑا ہے عوام کے ساتھ، جو خودکشیوں پر مجبور کر دیا، اس کا سارے کا سارا رد عمل اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو خود کو نیوٹرل کر کے اور ان کو سیاسی میدان میں اکیلا چھوڑنا ہوگا۔ اور اکیلے کہاں ہیں؟ یہ تو 14 ہیں، عمران خان اکیلا ہے، تو لڑنے تھے عمران خان کو ان 14 کے ساتھ۔ ان کا حشر نشر وہ جو کرے گا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ابھی بھی دیکھیں مسجد نبی نہیں جا سکتے، یہ عید کے موقع پہ نمازیں پڑھنے نہیں جا سکتے، یہ گھر سے نہیں نکل سکتے، جنازوں میں نہیں جا سکتے، یہ صلابت گان کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ۔ انہوں نے پہلے 30 سال اس ملک کو برباد کیا ہے، اب یہ پھر ملک کو برباد کر رہے ہیں، یہ کرپشن لوٹ مار ابھی بھی کر رہے ہیں، پرانے کیسز بند کر رہے ہیں، عوام پہ یہ بجلی اور گیس اور پیٹرول بم گرا رہے ہیں۔ عوام نہیں چھوڑنے لگی ان کو، اور جو ان کے ساتھ آئے گا وہ عوام اس سے نفرت کرے گی، عوام اس کے خلاف ہوگی۔ فیصلہ سب نے اپنا اپنا کرنا ہے کہ کون اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے، کون عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہونا چاہتا ہے، کون عوامی غصے کا سامنا کرنا چاہتا ہے، فیصلہ سب نے کرنا ہے۔ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے،
فیصلہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے انہیں کرنا ہے کہ کون کون اس کشتی میں بیٹھ رہے گا اور ساتھ ڈوب جائے گا. جس میں تھوڑی سی بھی عقل شعور ہوگا وہ اس کشتی سے نکل آئے گا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ ڈوبیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اب آ جائیں جی مریم نواز صاحبہ پر. مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں سب فیصلے میاں نواز شریف کرے گا, فیصلے نواز شریف کرے گا, ووٹ کو عزت ہوگی, عوام کا ووٹ فیصلہ کرے گا. لیکن آڈیو نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر سب فیصلے کون کر رہے ہیں. اور ان کی اوقات دیکھیں شریف خاندان کی, اور اس حکومت کی اوقات دیکھیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بتانا تک گوارا نہیں کیا, انہیں پتہ کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ ان کو بتایا جائے. ڈی جی ایس پی آر ٹی وی پر ایک بات کرتے ہیں اور مریم نواز اس بات کو سن کر اپنے ابو کو فون کرتی ہیں کہ بڑے ابو کا جو فیصلہ ہے ابو آپ اس کو آن کر لیں. ابو بڑے ابو کے فیصلے کے ہم نے خلاف نہیں جانا, ابو بڑے ابو نے فیصلہ کر لیا ہے اور بڑے ابو نے جو فیصلہ کر لیا ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اب جناب جو آڈیو آئی ہے اس میں آواز جو ہے وہ بہت شور ہے. میں جو نیچے سب ٹائٹل ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جناب کیا ان کی صورتحال ہے اور کیا ان کی اوقات ہے. اب یہ بڑے انقلابی بڑے ووٹ کو عزت ہو کے بڑے جی وہ بہت بڑے جو تھے نواز شریف صاحب, جو قسمیں قرآن اٹھایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اور پھر جس طرح جہاں سے بھاگے فرار ہوئے اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے صاحب, ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے اپنے چچا وزیر اعظم کو, اور ان کی اوقات آپ کو پتہ چل جائے گی اس سے کہ ان کی اوقات کیا ہے. مریم نواز کہتی ہیں سب ٹائٹل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں اپنے چچا کو, ٹی وی دیکھ رہی تھی میں کل, تو ڈی جی ایس پی آر آئے ہوئے تھے کامران شاہد کے ساتھ. اچھا آگے جب اگلا سب ٹائٹل آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کل شام میں, مریم نواز کہتی ہیں 8 بجے کے پروگرام میں. مریم نواز کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرف صاحب بیمار تھے اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ان کو آنا چاہیے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, یہاں پر رہیں اور یہاں پر ان کے علاج کے حوالے سے بھی چیزیں ہوں, تو اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی چند ماہ پہلے کی. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کی فیملی وغیرہ آنا چاہتے ہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. اچھا شہباز شریف کہتے ہیں کس نے یہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں ڈی جی ایس پی آر نے, کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے پرویز مشرف صاحب کو. مریم نواز صاحبہ اس کے بعد مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے لانا ہے تو انہوں نے لانا ہے, یعنی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں ظاہر ہے اوقات اس کی ہوتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے, حیثیت اس کی ہوتی ہے جو عوام کی مرضی سے آتا ہے. جو لایا جاتا ہے جو مسلط کیا جاتا ہے اس کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کوئی اوقات ہے کہ یہ فوج کے سامنے بات کریں؟ ان کی حیثیت ہے 1 منٹ میں یہ اقتدار سے باہر ہوں گے, فوج نیوٹرل ہو جائے گی, نیوٹرل ہوگی تو دھڑام سے گر جائیں گے. اب آ جائیں جناب, کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے لانا ہے تو لانا ہے, ہم تو مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اس کے بعد مریم نواز کہتی ہیں تو اس وقت ہم پاگل بنیں گے کہ یہ سوچتے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہم پاگل بنیں گے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے. اس وقت ہم پاگل بنیں گے, لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یہاں تو جو فیصلے کر رہی ہے وہ فوج کر رہی ہے, یہ گورنمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے, ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. تو پوچھنا نہیں ہے آپ سے, آپ سے کس نے پوچھنا ہے؟ آپ تو ان سے پوچھتے ہیں, آپ سے وہ پوچھیں گے, آپ کی اوقات ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اور ٹینشن شروع ہو جائے گی, اور ٹینشن ہوگی تو اقتدار جائے گا تو مزے ختم ہو جائیں گے, کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے, کیسے شروع ہوں گے تو ہم جیلوں میں ہوں گے تو لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا پڑے گا, تو کنگال ہو جائیں گے. تو یہ ساری لعنت جو ہم نے اٹھائی ہے کرپشن لوٹ مار کی, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو لعنتیں ہم نے اٹھائی ہیں, جو مریم اورنگزیب بیچاری چائے پینے نہیں جا سکتی کیفے میں. پھر شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں آگے سے وہ سنائی نہیں دے رہی کہ کیونکہ شور کافی ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب شہباز شریف بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے آ جائیں 1 منٹ. ہاں مریم نواز کہتی ہیں میں نے پھر ابو کو فون کیا, میں نے کہا ابو جی آئی سی دس کمنگ, اور بجائے اس کے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہا کہ فوج یہ کرنے جا رہی ہے اور یہ ہونا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فیصلہ تھوپا گیا ہے اور اس کے بعد جو امپلیکیشن ہوں گی, یعنی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے پتہ نہیں آگے نہیں سنائی دے رہا, آگے کہ کہہ دیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں اللہ انصاف کرے گا. یعنی آپ اپنے اوپر لے لیں کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں. فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ فوج کر رہی ہے کہ پرویز مشرف واپس آ رہے ہیں, ان کو بتانا تک گوارا نہیں کیا. وہ کہہ رہی ہیں ابو جی آپ ٹویٹ کر دیں, آپ کریڈٹ لے لیں ابو کہ یہ بڑے ابو کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے. اچھا اس کے بعد مریم کہتی ہیں
یہ لکھ کر ٹویٹ کر دیں۔ مریم کہتی ہیں کہ میں نے ابو کو کہا کہ ٹویٹ کر دیں، انہوں نے فوراً میری بات مان لی۔ تابعدار ابو، ان کے تو تابعدار ہی ہیں، بڑے ابو کے بھی تابعدار ہیں کہ بڑے ابو نے فیصلہ کر لیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب آ جائیں جناب، وہ کہتی ہیں کہ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپوز کیا، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی کیا، لوگوں کے اپوز کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو لائے ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی، نہیں مارنی پڑے گی وہ نیوٹرل ہو جائیں گے، اب دھڑام سے گر جائیں گے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو اپوز کیا۔ پھر وہ کہتی ہیں شہباز شریف پھر جو بات کر رہے ہیں وہ سنائی نہیں دے رہی، کافی شور ہے کہ شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آگے مریم کہتی ہیں انکل وہ یسر رضا گیلانی بول رہا تھا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کیا، کہ وہ کہتا ہے کہ مشرف کو لانے کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، وہ تو جس نے کرنا ہے اس نے ہی کرنا ہے۔ یعنی گیلانی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری حکومت کی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بڑے ابو کے سامنے بات کریں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، تو گیلانی صاحب ہی مان رہے ہیں۔ مریم کہتی ہیں وہ اس نے سینٹ میں بولا ہے انکل کیونکہ آج سینٹ میں بحث ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر آگے جناب مریم کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو 2-3 اسکرین شاٹ فارورڈ کیے ہیں۔ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو 2-3، پھر شہباز شریف کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی سنائی نہیں دے رہا کہ شہباز شریف کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جناب اگلی بات، جب شہباز شریف وہ کچھ انگلش میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں اور جو کہ سنائی نہیں دے رہا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد 1 منٹ آگے آتے ہیں سب ٹائٹل، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مریم کہتی ہیں کہ انکل ہمیں اپنی گورنمنٹ کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، کہ یہ جو صحافی باتیں کرتے ہیں کہ فوج کے سامنے ڈٹ جاؤ، لڑ جاؤ، نہیں انکل ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو پاگل ہیں، ہمیں مروائیں گے، ہم کیوں انکل جی کھڑے ہوں، انکل جی ہم کیوں بات کریں، انکل ہم نے لیٹ کے رہنا ہے، ہم نے نہیں کھڑے ہونا انکل، پلیز انکل ہم نے نہیں خلاف جانا۔ شہباز شریف تو آگے سے وہ تو پہلے سے تیار ہیں، وہ تو پہلے سے ان کی پریکٹس ہے بوٹ پالش کرنے کی اور لیٹنے کی۔ وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹلی رائٹ، لوگوں کی باتوں میں تو ہم نے آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں جیسے ہمیں اپنا پتہ نہیں ڈاٹ پتہ نہیں کیا، وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی، مسلم لیگ سے پتہ نہیں پبلک خوش ہوگی، پھر آگے نہیں سنائی دے رہی آواز کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے جو شہباز شریف پھر بات کر رہے ہیں وہ بھی سنائی نہیں دے رہی۔ تو شہباز شریف بھی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے مریم کو کہا ویل ڈن بیٹا، گڈ جاب، تم ہی ایک انقلابی تھی، تم ہی ایک بڑی تڑپتی پھڑکتی تھی آئین اور قانون اور ووٹ کو عزت ہو کے لیے، اگر تم یہ بات کہہ رہی ہو میں تو پہلے سے تیار ہوں کہ نوکر کی تنخرہ کی، ہماری کیا اوقات ہے ان کے سامنے بولیں۔ مریم نواز کہتی ہیں انکل پھر وہ بڑا کیئرفلی چیزوں کو، انکل جی بڑا کیئرفلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، دونوں سائڈوں پہ بیلنس، اور وہ چیزیں ایک تاثر دے کر کہ آج وہ، پھر آگے مریم جو بول رہی ہیں وہ نہیں سنائی دے رہا، وہ کہتی ہیں کہ اگر مطلب ہم کچھ کریں گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی، وہ نہیں کرنی، بعد میں کرنے سے کہ ہمیں یہ کہیں کہ یہ فیصلہ ان پر امپوز کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ بعد میں یہ تاثر جائے، حقیقت لوگوں کو سچ پتہ چلے کہ یہ فیصلہ ہم پہ امپوز کیا گیا، ہماری کو اوقات نہیں، یہ فیصلے سارے فوج کر رہی ہے، تو ہم ہی پہلے اناؤنس کر دیں، کریڈٹ ہم لے لیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہے تھے، یہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، کہ بجائے اس کے کہ یہ تاثر جائے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے تھے اور ہماری مرضی کے بغیر ہوا تو ہم ہی کریڈٹ لے لیں، اور وہ کریڈٹ نواز نے لینے کی کوشش کی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود فرسٹ اسٹیپ لیں، آپ جو ہے ایک نرم دلی دکھائیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے۔ پھر شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں سنائی دے رہی کہ شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اگلی جو چیز ہے وہ ابھی تک جو شہباز شریف بات کر رہے ہیں وہ سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ اس دوران شور کافی ہے، تو اگلی چیز جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی۔ تو آگے جو چیز آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ ان کی اوقات دیکھتے جائیں، آپ ان کا لیول، آپ ان کی اوقات دیکھیں کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں شہباز شریف اور ویسے ہمیں امید تھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے، تو آگے پھر نہیں سنائی دے رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو امید تھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے، اب اگر وہ آ رہا ہے تو پھر آگے پھر شہباز شریف کی آواز سنائی نہیں دے رہی کہ انکل وہ روک سکتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ امپریشن جاتا کہ ہم پہ یہ فیصلہ تھوپا گیا ہے، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ تو اور ہم چپ کر کے مان گئے ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ بندہ ہائی مورل گراؤنڈ لے لے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، ڈرامے بازیاں، اداکاریاں، فنکاریاں یہ اس خاندان کی ہیں جناب۔ تو یہ یہاں تک آڈیو ہے۔
اور اس نے اس حکومت کی اوقات بتا دی ہے، ان کے حامی صحافیوں کو رسوا کروا دیا جو بڑے ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرتے تھے، اور یہ صورتحال ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ ووٹ کو عزت دو سے بات بوٹ کو عزت دو پہ چلی گئی تھی، اب تو ثبوت سامنے آ گیا ہے، مریم نواز مان گئی ہیں کہ ابو جی وہی کر رہے ہیں جو بڑے ابو جی کہہ رہے ہیں، اور ہم تو انہی کی بات مان رہے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے اور ہمیں وہ بتاتے تک نہیں ہیں، ہم تو خود کریڈٹ لینے کے چکر میں یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دلچسپ بات ہے اور یہ ایکسپوز ہوئے، ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا، ہم تو پہلے دن سے بتا رہے تھے، لیکن اچھا ان کے حامی صحافیوں سے میں پوچھوں گا وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔